نعمت اللہ لا تحصوها کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو شمار کرو۔ ایک دفعہ یہ ممکن ہے کہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو شمار کر لیا جائے، ایک دفعہ یہ ممکن ہے کہ بارش کے قطروں کو شمار کر لیا جائے کہ کتنے قطرے گرے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں کچھ نعمتیں ظاہری ہیں، حصی ہیں کہ جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ ہمارا کھانا پینا، ہر چیز جو ہے نعمت کے اندر داخل ہے، بلکہ ہر وہ چیز داخل ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو یہ وہ ظاہری نعمتیں ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ اور کچھ باطنی نعمتیں ہیں، جیسے علم کا حاصل ہونا، حافظ بن جانا، اور عقل کا ہونا، سمجھ ہونا، حکمت کا ہونا، یہ ساری بے شمار نعمتیں ہیں۔ شمار کرتے جائیے، عقل خبت ہو جائے گی لیکن اس کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اسی میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جس کا مظاہرہ آپ نے اس پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو حفظ قرآن کی عظیم ترین نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو جائزہ لیں تو وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ ہم ایک نعمت کا تعین کریں گے تو دوسری نعمت اس سے بڑھ کر سامنے آ جائے گی۔ اگر ہم ظاہری نعمتوں کا یہ کہیں کہ بینائی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری قوت بیان، ہماری بولنے کی طاقت، ہماری سننے کی طاقت کس کو انکار کر دے گی؟ ظاہر ہے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دے سکتے کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ کہ بینائی جو ہے وہ قوت گویائی پر بڑھی ہوئی ہے، یا قوت سماعت پر، یا قوت نطق پر، یا بیان پر بڑھی ہوئی ہے۔ تو ہر نعمت جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مستقل ایک مقام رکھتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی تو ایسی نعمت ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ ہم نے عقل سے جواب لیا لیکن عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ اس کا جواب دیا قرآن کریم، اور قرآن نے بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی وہ زندگی ہے، کیونکہ اگر زندگی نہ ہوتی تو کوئی بھی نعمت کارآمد نہیں تھی۔ معلوم ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ زندگی ہے۔ اب زندگی میں یہ نہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پیدا ہو گئے تو زندگی شروع اور ختم ہو گئے تو زندگی ختم۔ یہ تو زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا وقفہ ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تو اسے پیمان ہے ان روز و پردہ سے نہ ناپ جاویداں پہم دواں ہر دم رواں ہے۔ یہ تو چل رہی ہے زندگی، ہزاروں لاکھوں برس کی زندگی ہے جو چل رہی ہے۔ ہماری پہلی زندگی کا آغاز عہد الست کے اندر، ہماری نمود اس سے پہلے عالم ازل کے اندر ہوئی۔ عالم ازل میں ہم نے لاکھوں کروڑوں برس گزارے اللہ ہی کو پتہ ہے، وہاں سے پھر ہمیں منتقل کیا گیا عالم غیب کے اندر، وہاں بھی ہم نے لاکھوں برس گزارے۔ پھر اس کے بعد عہد الست کے اندر ہم آئے کہ جہاں آدم علیہ السلام کا اور ہمارا سامنا ہوا، اور آدم علیہ السلام نے اپنی تمام ذریت کو قیامت تک آنے والی ہے سب کا دیدار کیا، اور پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا اور ہم سے ایک سوال کیا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اور ہم سب نے اقرار کیا کہ بلا، بے شک آپ ہمارے رب۔ سوال کی نوعیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے مکمل ہوش و حواس، مکمل بینائی، مکمل قوت سماعت، مکمل فہم اور سمجھ اور عقل کے ساتھ ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ ایک فطری بات ہے کہ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جس میں سمجھنے کی صلاحیت ہو، سوال اس سے کیا جاتا ہے جس میں سوال کو سمجھنے کی عقل ہو، فہم ہو، اور وہ جواب دینے کی پوزیشن کے اندر ہو۔ تو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سوال کی نوعیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اپنے اللہ کو دیکھا، وہاں سے ہم نے اقرار کیا اور اس کے بعد ہمیں عالم ارواح کے اندر منتقل کر دیا کہ اب اللہ کی حکم اور مشیت سے اپنے اپنے وقت پر آتے رہے، ایک سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ ہم صبح در صبح منتقل ہو رہے ہیں، تو ایک جہاں سے دوسرے جہان میں، دوسرے سے تیسرے میں ہم منتقل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ امام غزالی نے لکھا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن ابد یہ کہ جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو اب یہ ختم نہیں ہوگا، منتقل ہوتا رہے گا۔ اسی سلسلے انتقال میں اب ہم عالم دنیا کے اندر آ گئے۔ اب یہاں 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، جیسی جیسی عمر لکھی تو ہم یہاں گزاریں گے۔ اس کے بعد یہاں سے منتقل ہو جائیں گے تو عالم آخرت میں چلے جائیں گے، عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ عالم برزخ میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ پھر عالم حشر ہے، پھر عالم جزا ہے، پھر عالم حشر ہے۔ ابھی عشق کے انتہا اور بھی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی تو بہت سلسلہ باقی ہے۔ تو زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو زندگی شروع اور مر گئے تو زندگی ختم، بلکہ یہ زندگی کا ایک بہت مختصر ترین وقفہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ادھر بھی کروڑوں برس ہے، ادھر بھی کروڑوں برس ہے، اور بیچ میں یہ 50-60 برس، کیا مانا کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بلبلا پانی کے اوپر چمکا اور ختم ہو گیا۔ تو یہ ہماری، لیکن اس وقفے زندگی کی اہمیت یہ ہے کہ اسی پر ساری ہمارے جزا اور سزا کا دار و مدار ہے، کہ جو ہم نے اس وقت کریں گے اسی پر جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ اللہ کے یہاں جو حساب کتاب ہوا وہ اسی پر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر زندگی نہ ہوتی تو کوئی بھی نعمت کارآمد نہیں ہوتی۔ تو اصل چیز یہ کہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کم و بیش وہ تشریف لائے، کیونکہ وہ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے آئے تھے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ بھول تو نہیں جاؤ گے، لیکن اس کی یاد دہانی کے لیے یہ انبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کو اس کی نبوت کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تاکہ وہ دلیل بن سکے کہ دلیل نبوت ہے۔ مختلف انبیاء کو مختلف قسم کے معجزات دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ لیکن یہ سارے انبیاء جتنے بھی آئے یہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر آئے، اپنی اپنی قوموں کے اندر آئے، تو لہٰذا جو معجزات ادا کیے وہ بھی وقتی تھے۔ نبی ختم تو معجزہ بھی ختم، معجزہ بھی رخصت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کو معجزہ بھی وہ ادا کیا گیا، اور عقل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ جس کو
پہلے امتی سے لے کے آخری امتی تک ہر فرد دے سکے. چنانچہ آپ کو 2 معجزات عطا کیا گیا. ایک کلام اللہ عطا کیا گیا کہ جس طریقے سے جب نزول قرآن ہوا اور اس میں صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی آنکھوں سے اسی طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی کتاب کو، اس کلام اللہ کو ان معصوم سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. ظاہر ہے کہ ایک اجنبی زبان کی کتاب 700-800 صفحات کی، وہ اس کا محفوظ ہو جانا کیا یہ معجزہ نہیں؟ یہ عظیم ترین معجزہ ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر فرد اس کو دیکھے گا، ہر ایک امت ہی اس کا مشاہدہ کرے گا. تو یہ ایک معجزہ ہے. اس کو مٹانے کے مختلف کوششیں ہوئی، تاریخی واقعات اس پر ہے. عباسی دور حکومت کے اندر بنو عباس کی خلافت بنو عباسیہ میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو وہ ایک وحشی قوم تھی، اس کے پاس کوئی زندگی کا ایجنڈا نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. ایک روایت کے مطابق بغداد کے اندر گھٹنوں خون چلا 3 دوست، اور مسلمانوں کا جو علمی سرمایہ تھا اس کو نظر آتش کر دی. اور وہ اتنا تھا کہ 1 ہفتے تک سمندر کا پانی کالا ہو گیا. اس وقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آج ہم نے روئے زمین سے اسلام کو ختم کر دیا، اب نہ اسلام ہے اور نہ قرآن ہے. امتحان لیا گیا. ایک بچے کو بلایا، 7 سال کی عمر تھی، کہ بیٹا پڑھو، بسم اللہ. اس نے پڑھنا شروع کیا. یہ تھا وہ کہ جس کا وعدہ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ پہلی کتابیں جو آئی ہیں، پہلے صحیفے جو نازل ہوئے، اس کی حفاظت کا وعدہ اس قوم کے سبب کیا گیا، اس کی ذمہ داری ان کو دی گئی. لیکن قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے اتارا. اور وہ کس طرح سے حفاظت ہوئی کہ ان معصوم سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. اور محفوظ بھی ایسے نہیں، بلکہ عظیم ترین خطابات کے ساتھ، عظیم ترین نوید و خوشخبریوں کے ساتھ اس کو محفوظ کیا گیا. بچے نے قرآن حفظ کیا. ہم سب نے کیا کہا کہ حافظ ہو گئے، حافظ صاحب ہو گئے. حافظ کے معنی ہے حفاظت کرنے والے. ظاہر ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہم کیا، ہماری ہستی کیا، ہماری حقیقت کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ اللہ کی اپنے بندوں پر شفقت ہے کہ جیسے ہی الفاظ محفوظ ہوئے، کہا کہ ہم بھی حافظ، تم بھی حافظ، آج سے تم بھی حافظ. گویا وہ خطاب جو اللہ کا تھا وہ مل، اور وہ سلسلہ قائم ہو گیا. سلسلہ کیسے قائم ہوا؟ کیونکہ اسلام کی ایک بڑی خصوصیت جو ہے وہ ہے استناد، سند کا ہونا، کہ ہر چیز کی سند محفوظ ہے. ان بچوں نے اپنے استاد سے حفظ کیا، انہوں نے اپنے استاد سے، یہ سلسلہ در سلسلہ چل رہا ہے، اس کی سند محفوظ ہے. اور یہ حضرات صحابہ کرام تک پہنچا سلسلہ. حضرات صحابہ کرام نے کس سے تعلیم لی؟ نبی کریم علیہ السلام سے. نبی کریم علیہ السلام کے بعد قرآن کون لے کے نازل ہوا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام. اور حضرت جبریل امین کو لوح محفوظ سے عطا کرنے والی ذات کون تھی؟ وہ تھی اللہ تعالیٰ. گویا قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد یہ سلسلہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، یہ سند اللہ تعالیٰ سے متصل ہو جاتی ہے، یہ نسبت قائم ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نسبت ہی ہے. جب تک نسبت ہی انسان کو بلند کرتی ہے. کل تک ان بچوں، یہ بچے ایک عام بچے تھے، لیکن آج جب ان کے ساتھ حافظ کا لفظ جڑ گیا تو اب یہ
دوسرے سے ممتاز ہوئے، کیونکہ وہ نسبت حاصل ہو گئی، کیونکہ اصل چیز نسبت ہے۔ مثال کے طور پر کعبۃ اللہ ہے، آریہ سماج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی تو پتھروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، ہم نے مورتی بنا لی، آپ نے پتھر کی طرف منہ کر لیا۔ تو بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی ان کو جواب دیا کہ ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے، وہ تو صرف ایک جہد متعین ہوئی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جہد ہے، جب اس پر جب تجلیات ربانی کا نزول ہوا تو سجدہ اس کو کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو شیطان کو مخالطہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان کا خیال کی دلیل یہ تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آگ سے پیدا ہوا، میں افضل ہوں، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، یہ مجھ سے مفضول ہے، یہ میں اسے کیسے سجدہ کروں، میں افضل ہوں اس سے۔ حالانکہ وہ اس حقیقت کو بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا اس وقت جب کیا خلق ونفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا ہے، تو گویا سجدہ جو کیا گیا وہ اللہ کے حکم کو کیا گیا، جس میں آدم کو نہیں کیا۔ تو یہی صورتحال کیا کعبۃ اللہ کی، کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حرمین میں حرم میں جا کے ہم کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ، تو ہم ان پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے، بلکہ ان تجلیات ربانی کو سجدہ کر رہے ہیں کہ جس کا نزول مسلسل ہو رہا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کا غلاف ہے، حالانکہ وہ ہمارے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، لیکن جب تک وہ کارخانے کے اندر تیار ہو رہا ہے اس کے اندر تقدس کی کوئی شان نہیں ہے، نہ ہم اس کو چومتے ہیں نہ اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی نسبت قائم ہوئی بیت اللہ سے، اب وہ بھی ہمارے لیے مقدس ہو گیا۔ تو جس طرح سے وہ پتھر کیونکہ نسبت قائم ہو گئی تجلیات ربانی، اس لیے وہ ہمارے لیے محترم ہو گئے۔ اسی طرح سے غلاف کعبہ ہے کہ جب ان پتھروں سے مس ہو گیا وہ، تو اب اس کے اندر وہ نسبت قائم ہو گئی تجلیات ربانی کی۔ اب ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر ہاتھ میں پھیرتے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ قریب سے قریب تک جا کر اپنی آنکھوں کو مس کریں، اپنے ہاتھوں کو مس کریں اس سے، تو نسبت قائم ہوئی۔ حرم کی نسبت یہ ہے کہ عام مسجد کے اندر اگر ایک نماز کا ثواب ایک نماز کا مل رہا ہے تو وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا مل رہا ہے، وہ بھی نسبت کی بات ہے، کیونکہ اس میں بیت اللہ کا وجود ہے، بیت اللہ قائم ہے، اس لیے وہ پوری مسجد محترم ہو گئی۔ وہ شہر مکہ مکرمہ کہ جسے اندر بیت اللہ قائم ہے وہ بھی محترم ہو گیا۔ تو جیسے جیسے نسبت قائم ہوتی گئی وہ چیز محترم ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح سے جب ان بچوں کی نسبت ایک حفظ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے قائم ہو گئی تو ان کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حافظ ہمیں، لیکن آج سے ہم بھی حافظ تم بھی حافظ۔ تو یہ ہے وہ نسبت۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو 2 معجزات دیے گئے۔ پہلا یہ قرآن کریم کہ جس کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسرا معجزہ دیا گیا جسے کہتے ہیں جوامع الکلم، یعنی وہ مختصر ترین جملے کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے ادا کرایا گیا اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں الفاظ بہت مختصر اور معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے اندر جو یعنی علوم ہیں وہ اتنے ہیں کہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی، ہزار کتابیں لکھی گئی، لیکن آج بھی وہ حالانکہ ہے وہ ایک جملہ ہی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بدو، ایک اعرابی حاضر ہوا،
اور آپ سے آ کے کہا کہ عائزنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمائیے. لیکن واعظ مختصر کیجیے گا، اس لیے کہ آپ نے اگر واعظ لمبا چوڑا کیا تو نہ میں اس کو سمجھ سکوں گا، اور جب سمجھ نہیں سکوں گا تو میں اس پہ عمل کیا کروں گا، اور جب عمل ہی نہیں ہوگا تو میرے یہ اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں اس کا حاصل کیا ہوگا. کیونکہ واعظ ہو، تقریر ہو، خطاب ہو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لمبا چوڑا ہوگا تو وہ نام واعظ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ واعظ وہ کہلاتا ہے کہ جس پر عمل کرنا آسان ہو. آپ یہ سوچیں کہ یہاں سے کیا لے کر گئے، کیا سمجھ کے گئے. آپ کے لیے عمل کرنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ یہ جرأت وہی کر سکتا تھا کہ جو مقام نبوت سے واقف نہ ہو. یا وہ کر سکتا ہے کہ جو مقام نبوت سے واقف نہ ہو، یا وہ کر سکتا ہے جو مقام ناز پہ ہو. جیسے کہ حضرت عمر ابن الخطاب کہ وہ مقام ناز پہ تھے کہ جب عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو جو جلیل القدر صحابی ہے حضرت عبداللہ ان کو کہا کہ تم نبی کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میرا آخری وقت ہے. پہلی درخواست تو یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں. دوسری درخواست یہ کہ آپ اپنی چادر عنایت فرما دیں تاکہ میں اس میں لپٹ کر دفن ہوں. کل یوم آخرت میں جب میں اٹھوں گا تو اسی چادر کا حوالہ دے کر میں اللہ سے اپنی بخشش کی درخواست کروں گا. آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کا دل پسند کیا، آپ کھڑے ہوئے. ہاں تیسری درخواست یہ کہ میری نماز جنازہ جو ہے وہ آپ پڑھائیے. یہ 3 درخواست ہے. تو آپ کھڑے ہوئے کہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کا چادر پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ محمد جائیے. 11 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم نے فاروق اعظم کے فیصلوں کو کی تائید کی. یہ جرأت وہی کر سکتا ہے کہ جو مقام ناز کرے، ورنہ نبی کی چادر پکڑ کے یا نبی کا ہاتھ پکڑ کے روک دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. جو مقام نبوت سے عظمت نبوت سے واقف ہو یہ کام کر سکتے تھے تو فاروق اعظم ہی کر سکتے تھے. چنانچہ فوراً آیت نازل ہوئی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ایک دفعہ نہیں تم 70 مرتبہ بھی اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو ہرگز 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 مغفرت کی. اتنا سخت لب و لہجہ قرآن کریم نے پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں کیا جتنا وہاں کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ جرأت کر سکتا ہے کہ جو مقام ناز پر ہو، یا وہ جرأت کر سکتا ہے جو نبوت کی عظمت ہوگی عظمت کو نہ جاتا ہو. جیسے یہ بدو آیا، یہ گاؤں کسی سے پتہ ہی نہیں تھا کہ اور صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی گاؤں کا آدمی آ جائے اور وہ کوئی سوال کرے، اور وہ سوال کرے گا تو نبی کریم علیہ السلام جواب عطا فرمائیں گے تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کو بلند مت کرو. ڈر تھا کہ ایمان ہی ختم نہ ہو جائے گا. چنانچہ آنے کے بعد اسے بے تکلف کہا اعذنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ خطاب تقریر کیجیے، خطاب کہیے لیکن مختصر تاکہ میں اس کو سن سکوں اور اس پر عمل کر سکوں. آپ نے فرمایا اور کہ بیٹھ جائے، اور آپ نے خطاب شروع کیا. وہ خطاب 1 منٹ تو کیا چند سیکنڈ بھی نہیں لگے اور خطاب ہوا بھی اور ختم بھی ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ صلوا صلاۃ الموتہ، 3 الفاظ کہ صلوا صلاۃ الموتہ، جس کا حاصل یہ کہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے ذہن کو اس طرف منتقل کر لو، اس طرف سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو.
ہم نے عشاء پڑھنا، کیا معلوم ہے کہ فجر ملے گی کہ نہیں ملے گی، کسی کو نہیں پتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ تصور انسان کے ذہن کے اندر آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی اہمیت پیدا ہو جائے گی، اور نماز کا اصل منشا، اصل مطلوب، اصل مقصد جو ہے اور جو اللہ کے تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ تو آپ نے 3 الفاظ کے اندر اس کو سمجھیے کہ صلوا صلاۃ الموتیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ الفاظ جو ہیں بہت مختصر، لیکن اس کے اندر نماز کا فلسفہ بھی آ گیا، نماز کی کیفیات بھی آ گئی، نماز کے مقاصد بھی آ گئے، نماز کی تذکیر بھی آ گئی، نماز کی اہمیت بھی، ہر چیز ہو گئی۔ اس پر ہزاروں کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ چیزیں کہتے ہیں جوامع الکلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے جو قیامت تک باقی رہنے والے، ایک کلام اللہ اور ایک جوامع الکلم، جس کا ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ تو کلام اللہ کا جو معجزہ ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے سینوں میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم قرآن کو ان کے سینوں میں منتقل کر دیں؟ یہ سوائے اس کے کسی اللہ کی توفیق۔ تو یہ اساتذہ کے لیے بھی مقام عظمت ہے اور طلبہ کے لیے بھی مقام عظمت ہے، کہ اور اس درسگاہ کے لیے بھی مقام عظمت ہے، اور اس کے جو شاہد بنے، اس تقریب کے گواہ بنے اور آپ حضرات حاضر ہوئے، آپ کے لیے بھی مقام عظمت ہے کہ آپ اس آج کے دن کے شاہد ہیں کہ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فضیلت ہی فضیلت ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے وہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی بنا کر، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا نہ آئے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت مبارک تقریب کہ جس میں ہمیں آپ کو شرکت کا موقع ملا، اور یہ مدارس کے جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعے سے لگا لیجیے۔ ہر دور کے اندر یہ رہا کہ علماء سے محبت کرنے والے، علماء سے تعلق رکھنے والے، ان سے نسبت اور عقیدت کی نسبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ، لیکن اس میں چند ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علماء پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا جسٹس شہاب الدین۔ یہ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہوا کرتے تھے، اور وہ ایک عام جیسے ماڈرن لوگ ہیں، اور وہ علماء کے شدید خلاف تھے، ان مدارس کے خلاف تھے۔ تو ایک تقریب کے اندر وہ موجود تھے، اس میں علامہ اقبال بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کچھ علماء کے بارے میں تبصرہ کیا جو نامناسب تھا۔ تو علامہ اقبال نے ان سے ایک بات کہی کہ شہاب الدین صاحب، ان کا نام تھا جسٹس شہاب الدین، ان بوریا نشین علماء کو کچھ مت کہیے، انہیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ میں اسپین کے اندر دیکھ کے آیا کہ جہاں 850 برس مسلمانوں نے انتہائی تمتراک حکومت کی، لیکن جب وہاں سے ان کا خروج ہوا اور وہ نکلے ہیں اور وہ حکومت چھوڑ کے زوال آیا ہے اوپر، تو آج وہاں یہ بتانے کے لیے گائیڈ بتاتا ہے کہ یہ الحمرہ ہے، یہ اشبیلیہ ہے، یہ قرطبہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ اس قوم کی عظمت کے کھنڈرات کے نشان ہے کہ جس نے 850 سال حکومت کی۔ اگر یہ مدارس ہندوستان کے اندر نہ ہوتے، اگر یہ علماء نہ ہوتے، تو یہاں گائیڈ بتایا کرتا کہ یہ مسلمانوں کی اس قوم کی نشان ہے جس نے 1000 برس یہاں پر حکومت کی۔ یہ مدارس ہی ہیں کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی، جنہوں نے عقائد کی حفاظت کی،
بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام قاسم نانوتوی نبر اللہ مرتضی، انہیں اپنی ذہن ایمانی فراست سے یہ سمجھ لیا تھا کہ آج اقتدار گیا ہے، اقتدار گیا تو آ بھی سکتا ہے، لیکن اگر دین ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا، لہذا انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور یہ تحریک مدارس شروع کی کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر جہاں جہاں اور مدارس قائم کیے جائے، یہ ایک تحریک تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مدارس مسلک صحیح کے مطابق کام کر رہے ہیں، وہ واسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے مربوط ہے۔ دارالعلوم دیوبند نام اینٹ پتھروں کی عمارت کا نہیں ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو دیکھنا ہو تو آپ کو دیوبند کا سفر کرنا، یہ سارے دارالعلوم دیوبند ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں تو آپ دارالعلوم دیوبند کی زیارت کر رہے ہیں، تو انہی کا نام اصل دارالعلوم، وہ تو سمجھیے کہ عالم ظاہر کے اندر اس کے تشبہات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن اصل دارالعلوم ہے۔ تو یہ مدارس کیا خدمت انجام دے رہے ہیں اس کا اندازہ سے اب یہ بھی دیکھا جائے کہ جس طریقے پر یہ خدمات، یہ خاموش خدمات انجام دے رہے ہیں، آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں، آج ہمارے ٹانگوں کے اندر پاجامے اور چہروں پہ داڑیاں نظر آ رہی ہے، تو کس کی دین ہے، کس کی محنتوں کا پھل ہے؟ وہ ان حضرات علماء کرام کی محنتیں ہیں کہ یہی وہ بوریہ نشین ہے۔ تو کیا ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان مدارس کی حفاظت کریں، ان علماء کی حفاظت کریں، ان کی ضروریات کو دیکھیں، کیونکہ یہ دین کی حفاظت کے لیے سر بقف ہے اور یہی تحریک مدارس کی بنیاد ہے کہ جو بانی دارالعلوم نے، ورنہ جن حالات کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہیں، ان کی کتاب ہے مکتوبات یعقوبی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کس قدر مجبور کن حالات کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے چاروں طرف کے حوال دیکھ کر یہ وہ وقت ہے کہ جب 35,000 سے زائد علماء کو پھانسی پر لٹکایا جا سکتا، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کا خاتمے کا وقت ہے، لیکن زمانہ کبھی ایک سا نہیں رہا کرتا، وقت آتا ہے گزر جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو علماء موجود ہیں جب یہ اپنے وطن اصلی کو سدھار جائیں گے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا اور یہ چلے جائیں گے، تو شاید کوئی یہ بتانے والا بھی نہ ہو کہ وضو میں فرائض کیا ہے اور واجبات کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان حالات کے اندر تحریک مدارس کا شروع ہونا کس قدر بڑی تحریک تھی۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، سب سے پہلی اور بنیادی شرط جو ہے وہ اخلاص نیت ہے کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے اس کا عہد کریں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ قاسم نانوتوی کا اخلاص نیت تھا کہ آج 150 برس گزر گئے، یہ کارواں اسی طرح سے چل رہا ہے، صرف دیوبند میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہی جاری اور ساری۔ یہ ان کا اخلاص نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ 30 مئی 1866 کو ایک انار کے درخت کے نیچے ایک طالب علم، ایک استاد بیٹھے ہوئے، یہ کل کو عالم اسلام کا مرکز بن جائے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ ان کا اخلاص تھا جو آج بھی اسی طرح سے قائم ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اب سے قریب 100 برس پہلے میوات کے ایک اجاڑ علاقے کے اندر، ایک اجاڑ سی مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور 2 آدمی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اور دعوت و تبلیغ کے کام شروع کر رہے ہیں کہ یہ عالمی تحریک بن جائے گی۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص ہے جو آج بھی جاری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ کام کسی چیز کی بنیاد اخلاص پر ہوگی، ہر وہ کام جس کی بنیاد للہیت پر ہوگی، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے گا، جس میں اپنی ذاتی نفسانیت کو پردے پردہ ڈال کر کام کیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ تمام عطا کرتا ہے۔
تو یہ حضرات جو محنت کر رہے ہیں آپ ان کی ظاہر کو مت جائیے، یہ باطن کے بہت بڑے درجے پر ہے۔ کس کی محنت قبول ہو رہی یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کا کام صرف محنت کرنا ہے، لیکن انسان الا ما سعی۔ وقت کم ہے، آخر میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کا ایک آدمی اور وہ ہزاروں لاکھوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اس کا ایک عمل، کیونکہ اللہ کے یہاں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے بھی شیخ ہیں، حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی شیخ ہیں۔ انہوں نے جہاں تک مدرسے تعلیم کی بات ہے، انہوں نے تعلیم تو حاصل کی تھی کافیہ تک۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کہ حضرت ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت حاجی صاحب نے صرف کافیہ تک تعلیم حاصل کی، لیکن ان کے حلقہ مریدین کے اندر حضرت نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ثامن احمد شہید اور آپ اس درجے کے لوگ شامل ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ تو جبال علم ہے، آپ کے علم کہاں اور حضرت حاجی صاحب کا علم بس کتاب۔ تو حضرت نے جواب دیا، کیونکہ وہ جواب دیتے تھے اس پر کے سائڈ کو سامنے رکھے جو اس کی سمجھ میں آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص ہے کہ جس کو مٹھائیوں کے نام یاد ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ فلاں مٹھائی ہے، فلاں مٹھائی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ سارے بتاتے ہیں سب نام، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو مٹھائیوں کے نام تو یاد نہیں ہے، لیکن مٹھائی کا ڈبہ اسی کے ہاتھ میں۔ تو یہ بتاؤ کہ لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ اس کے پاس جس سے صرف مٹھائیوں کے نام یاد ہے، یا اس کے پاس جو مٹھائی کا ڈبہ لینا ہے؟ پہلے ہی اس کے پاس جائیں گے مٹھائی کہ ہمارے حاجی صاحب کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ہے اور ہمیں صرف نام یاد ہے۔ تو یہ تو خیر ضمن ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب جو مکہ ہجرت کر گئے تھے، اس سال حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی حج کے لیے گئے۔ حج کے اگلے روز حاجی صاحب نے بلایا کہ میاں رشید احمد یہاں آؤ، ہم سے ملو آ کے۔ پوچھا کب جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت کل یہ پرسوں کو ارادہ ہے جانے کا۔ کہا کہ رات میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی خواب میں، اور بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ اور معاملہ یہ پیش آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سال 3 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر 3 لاکھ بہت بڑے ہوئے، آج تو 25 لاکھ حج کرتے ہیں، اس زمانے میں 3 لاکھ بہت بڑی تعداد۔ فرمایا کہ 3 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے، اور ان 3 لاکھ میں صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا۔ 3 لاکھ میں ایک آدمی کا حج قبول ہوا، اور اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ نے اس 3 لاکھ کا حج قبول کر دیا۔ تو حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اتنی نشاندہی کر دی تو یہ بھی بتا دیجیے کہ وہ خوش نصیب کون تھا؟ کہا کہ تمہارے علاقے کا ضلع مظفر، اور اس کا نام اور پتہ بھی بتا دیا۔ تو مولانا رشید احمد سے فرمایا کہ جب میاں رشید جب تم جاؤ تو سب سے پہلے جا کے اس شخص سے ملو اور اس سے ہمارا سلام کہنا اور دعا کے لیے کہنا۔ مولانا رشید احمد صاحب جب یہاں پر آئے سیدھے اس گاؤں کے اندر پہنچے، کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پہنچ گئے، اس کے جا کے اس نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور پوچھا کہ کب آئے آپ حج کر کے، حج سے کب واپس آئے؟ کہتے میں تو حج کو گئے۔ اب مولانا رشید احمد گنگوئی ایک دم جیسے جھٹکا لگا ہو کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں حضرت میں تو حج پہ گیا ہی نہیں کبھی، آج تک بھی نہیں گیا۔ اب ان کی حیرت بالائے حیرت،
بیٹھ گئے. تو کیا تم نے ارادہ کیا کبھی حج پہ کہ حضرت ارادہ تو 5 سال سے کر رہا ہوں اور 5 سال سے پیسے جمع کر رہا ہوں اور اس سال الحمدللہ میرے پاس پیسے بھی ہو گئے تھے اس سال میں. لیکن عجیب واقعہ پیش آیا, جب میری قسمت میں ہی نہیں تھا تو جب واقعات بھی ایسے ہی پیش آ جاتے ہیں. میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ میری بیوی پیٹ سے تھی, حمل سے تھی. وہ ایک دن رات کو اس کو ضد ہو گئی کہ مجھے بھنا ہوا گوشت چاہیے. اب میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں اس وقت رات کے 2 بج رہے, گاؤں کا معاملہ, کہاں سے تیرے لیے وہ لے کے آؤں. لیکن اس نے بھی ایسی ضد پکڑی کہ کچھ بھی ہو جائے کہیں سے لاؤ, لے کے آؤ. ساری کوششیں بیکار ہو گئی. یہ اس کا دل رکھنے کے لیے یہ باہر نکلے. اب ظاہر ہے کہ رات کو 2 بجے گاؤں میں, کیا شہر میں نہیں کہیں ملے گا. یہ باہر نکلے تو ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر کے اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو بو آ رہی اور جیسے گوشت بھن رہا ہو. انہوں نے جا کے دروازے پر دستک دی کہ تمہارے یہاں گوشت بن رہا ہے کہ ہاں بن رہا ہے. تو کہا کہ بھائی مجھے یہ ایسا ایسا معاملہ, میری بیوی نے ضد پکڑی ہوئی ہے, مجھے تھوڑا سا گوشت چاہیے. کہا کہ میں آپ کو گوشت نہیں دے سکتا. انہوں نے بہت سمجھایا کہ مجھے زیادہ نہیں, آپ 2 موٹی دے دیجیے صرف, اس کی ضد پوری ہو جائے گی. لیکن انہوں نے بھی ضد پکڑ لی کہ میں آپ کو, جب زیادہ ہی اسٹارٹ کیا تو رونے لگا, تو پڑوسی دیتا رونے لگا. اس نے کہا کہ میں منع کیوں کر رہا ہوں, میرے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے اور آج صورت حال یہ ہو گئی کہ بس ایسا لگتا تھا کہ میرے بچے قریب مر گئے, کہ اگر آج ان کو کچھ کھانے کو نہ ملا تو شاید صبح پکڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے. تو چنانچہ میں ان کی زندگی بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں باہر نکلا اور ایک کتے کو مار کر میں اس کا گوشت لے گیا. یہ کہتے ہیں کہ میرے ایسا لگا جیسے کسی نے جھجوڑ کر رکھ دیا, پاؤں تلے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا کہ سارا گوشت پھینک دو, سارے برتن پھینک دو, اور دل کے اندر یہ خیال کہ لعنت ہے تیرے اوپر, تو حج پہ جا رہا اور جبکہ تجھے یہ پتہ نہیں کہ تیرے پڑوس کے اندر کیا گزر رہی ہے بچوں پر. وہاں گئے, جو کچھ گھر میں تھا وہ لے کے آئے, اور جتنا پیسہ انہوں نے حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سارا لے جا کے اس کو دے دیا اور اس کے یہاں راشن بھر ڈالا. وہ عمل اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہوا کہ ان 3 لاکھ لوگوں میں حج اس کا قبول ہوا جس نے نیت کی تھی, اور اس کی وجہ سے 3 لاکھ لوگوں کا. تو اصل چیز عمل ہے. عمل پہ یہ مت دیکھیے کہ عمل بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, بڑا ہوگا تو بڑا ثواب ملے گا. اللہ کے یہاں تو وہ رحیم و کریم ہے, غفور و رحیم ہے. کون سا عمل مقبول ہو جائے, یہ عمل کیے جائیے اور صرف اللہ پر چھوڑ دیجیے, نتائج اللہ پر چھوڑ دیجیے. یہی حال ان مدارس کا ہے کہ آپ ان مدارس کی سرپرستی کیے جائیے, باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس کم ہے یہ زیادہ ہے. کم یہ زیادہ تو وہ ہمارے نسبت ہوتا ہے, وہ اللہ کے یہاں کیفیت پر نظر ہوتی ہے, کمیت پر نظر نہیں ہوتی ہے, اور وہاں یہ دیکھا جاتا ہے. لہذا ان مدارس کی سرپرستی کرنا ہماری اخلاقی, شرعی, قانونی اور ہر طریقے کی ذمہ داری وہ بنتی ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور ان مدارس کی سرپرستی کریں اور ان کو باقی رکھنے کے لیے اپنی حد الامکان کوششوں کو سرو کریں. بہرحال بات لمبی بھی ہو گئی, وقت بھی کافی طویل ہو گیا, تو لیکن میرے بزرگوں کا, میرے بڑوں کا حکم تھا کہ تجھے کچھ کہنا ہے, تو ان کے الامر فوق الادب, اس کے تحت میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرمائے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.